یہ کہتے ہیں جی ایک معین الدین چشتی صاحب کا ایک چاہنے والا تھا، وہ ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا میں پہلے تیرا ٹیسٹ کراں گا. تو پوچھا کہ بتا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کر کے ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. تو چشتی رسول اللہ انہوں نے کلمہ بھی یعنی وہ ادھا فارسی تھے ادھا عربی بھی تھے، تو کیا کہ پڑھ تو چشتی رسول اللہ، انہیں پڑھ دیتا. اس آدمی کا آپ نے انداز ملاحظہ فرمایا. اللہ کے وہ پیارے ولی جن کو شرق و غرب عرب و عجم کے مسلمان اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں. مسلمان تو مسلمان، ہندو سکھ تک ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں. ہشت بہشت میں موجود ایک روایت ان کی طرف منسوب، کوئی کنفرم نہیں کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس کتاب میں یہ ان کی طرف منسوب ہے کہ وہ جی ایک بندہ آیا تو آپ نے اس کو چشتی رسول اللہ پڑھا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے وہی کلمہ پڑھایا دنیا کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا، اور ان کے سبب اللہ رب العزت نے ہزاروں لاکھوں غیر مسلموں کو کلمہ ایمان نصیب فرمایا. لیکن یہ ایک واقعہ کو ان کی طرف کنفرم منسوب کرتے ہوئے کہ وہ تو یہ کلمہ پڑھاتے رہے، ان کتابوں کو آگ لگا دو، ان کو جلا دو. تو میں اس سے یہ عرض کروں گا کہ تیرے ٹیبل پہ سامنے تو نے احادیث کی کتب رکھی ہیں، قرآن مجید بھی رکھا ہے، اور حدیث پاک کی سپریم کتاب بخاری شریف، اس میں ایک روایت 6982 ہے. وہ روایت کہ جسے تو خود خطرناک کہتا ہے. مرزا صاحب تم خود کہتے ہو کہ یہ بہت خطرناک روایت ہے بخاری شریف میں کہ 6982 نمبر روایت میں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ واقعہ منسوب نہیں ہے کہ جب وحی کا آنا بند ہو گیا تو یہ واقعہ منسوب ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں اور اپنے آپ کو زمین پہ گرا دوں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی میں خودکشی کر لوں. تو یہ واقعہ آپ کی طرف منسوب ہے جس کو ہم صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سوچیں، مگر ہے بھی بخاری شریف میں اور ہے بھی آپ کی طرف منسوب. تو کیا تم اپنے اصول کے مطابق نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، کیا تم اس کتاب کو آگ لگانے کا کہو گے کہ چونکہ اس میں یہ روایت آ گئی ہے اس کو آگ لگا دو؟ کبھی بھی نہیں کہو گے. تو پھر اولیاء کی دشمنی میں اور ان کے بغض میں اتنا آگے نہ بڑھو کہ مسلمانوں کے جذبات، لاکھوں مسلمانوں کے جذبات کو تم مجروح کرتے جا رہے ہو اور انتہا کرتے جا رہے ہو. اور پھر یہ بھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، ان کی طرف کیا یہ روایت منسوب نہیں ہے؟ طبرانی شریف میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، مسند بزار میں موجود ہے، مسند حمیدی، صحیح ابن حبان وغیرہ ان کتابوں میں موجود ہے کہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے. یہ روایت ان کی طرف منسوب ہے، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن یہ روایت تو ہے نا، یہ موجود تو ہے نا. تو کیا ان کتابوں کو تم نعوذ باللہ آگ لگانے کا آرڈر دے دو گے کہ یہ روایت ان کی طرف منسوب ہے، ان کتابوں میں ہے تو اس کو آگ لگا دو؟ تو جب وہاں تم یہ جرت نہیں کرتے، وہاں تم یہ بات نہیں کہہ سکتے، تو پھر جہاں اولیاء کرام کا تذکرہ ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں، اس طرف تم دوہرا معیار کیوں اپناتے ہو؟ وہاں پہ کیوں تم اولیاء کی دشمنی اور اللہ کے پیاروں کی بے ادبی کی جسارت کرتے ہو؟ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں.